عنوان ایام استقبال اذاں، یہ 3 روزہ سلسلہ مجالس کی آخری کڑی اور آخری منزل آج آ چکی ہے، جسے عالی جناب علامہ وسیع اصغر زیدی پاشا صاحب خطاب فرمائیں گے۔ سرزمین ممبئی پر پہلی بار تشریف لا رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ حضرات ان کا کیسے استقبال کرتے ہیں، اور بالکل آغا سے جو ہے وہ یہ گزارش ہے کہ کھل کر پڑھے، عرفان پڑھے، معرفت پڑھے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بامبے کا کریم مجمع ہے اور بڑا ہی معیاری مجمع ہے، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے آپ بھی۔ تو گزارش ہے عالی جناب علامہ وسیع اصغر پاشا صاحب سے کہ وہ روح افروز ممبر ہو اور آپ حضرات کے قلوب کو منور کریں۔ ایک صلوات پڑھتے حضرات مل جل کر۔ اعوذ باللہ من کل رجیم و اسیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ حاضرین بزم معرفت اور سامعین گرامی منزلت، عاشقان سرکار احمد مختار اور موالیان جناب حیدر کرار، عزاداران سرکار سید ابرار، آپ کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے آپ کی ایمانی اور روحانی ضیافت کے فرائض انجام دینے کی نیت سے قرآن مجید کے 5ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ مائدہ کی جن الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ان الفاظ کے مجموعے کو زبان عارفین میں آیہ ولایت کہا جاتا ہے۔ عارفین کی زبان میں اور جہان تفسیر میں ان الفاظ کے مجموعے کو آیہ ولایت کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ولایتی سماعتیں ہیں اور ہمارا رشتہ اسی سے ہوتا ہے جس کا تعلق ولایت علی سے ہوتا ہے۔ بظاہر میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، آپ میرے لیے بظاہر غیر ہیں، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی چہرہ مجھے غیر نظر نہیں آتا۔
بظاہر کہنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ نہ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں اور نہ آپ میرے لیے غیر، اس لیے کہ جس دروازے پر ہم جمع ہوئے ہیں وہاں غیریت کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور ایمانی رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ آپ حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ دیکھنے کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ ملاقات پہلی نہیں ہے، اس سے پہلے ملاقات ہو چکی ہے۔ آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، مگر مجھے یاد ہے عالم ارواح میں جب آپ کی روحوں نے ولایت علی کا اقرار کیا تھا تو میری روح نے بھی ولایت علی کا اقرار کیا تھا، اس لیے جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں، صاحبان معرفت ہوتے ہیں، ان کی ملاقاتیں عالم ارواح سے ہوتی ہیں۔ یوم الست جہاں تمام روحوں کو جمع کر کے ولایت کا اقرار لیا گیا تھا، ہم سب وہاں لبیک کہہ چکے ہیں، اسی لیے تو یہاں بھی مجلس میں لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ لبیک یا حسین۔ یاد رکھیے، ہر ماں وہ بیٹا پیدا نہیں کرتی جو لبیک یا حسین کہہ سکے۔ اس کے لیے بڑے شرائط ہیں اور بڑے شروط ہیں۔ آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں آیا ولایت کے حوالے سے، آپ نے میرے لیے القاب و آداب جو بھی کچھ استعمال کیے ہوں اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، آل محمد کے دروازے پر ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اس لیے کہ آل محمد کے دروازے پر جتنا چھوٹا بن کے آؤ گے اتنا بڑا بن کے جاؤ گے۔ ان کے دروازے پر عاجزی ہونا چاہیے۔ اور پھر علماء کی شان یہ ہوتی ہے کہ علماء کے مزاج میں عاجزی اور انکساری علماء کا جزو لا ينفک ہوتی ہے۔ اب یہ ایک جملہ میں نے کہا ہے تو یہ جملہ نہیں ہے، میں ایک پورا کلیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہچانتے چلے جائیے کہ علماء کون ہیں، جن کے مزاج میں عاجزی ہو، انکساری ہو، چھوٹا پن ہو، وہ علماء ہیں، اور جن کے مزاج میں خود اپنے آپ کو آل محمد کے برابر کہنے کا جذبہ ہو انہیں قطعاً علماء نہ سمجھنا۔ میں بابانگ دوحل کہہ رہا ہوں، کیمرہ میرے سامنے لگا ہے، میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بمبئی کے ولایتی مجمع میں جمع آیا ہوں اور بمبئی کے ولایتی مجمع میں بیٹھا ہوں تو یہ بات کہہ رہا ہوں، نہیں۔ علماء کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری سے کبھی دور نہیں جاتے۔ علماء کا کام، ایک جملہ ہدیہ کروں اگر پہنچ جائے، علماء کا کام آل محمد کو منوانا ہے، خود کو منوانا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا۔ علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ آل محمد کو منوائیں۔ اپنے آپ کو منوانے والے اور ہوتے ہیں اور آل محمد کو منوانے والے اور ہوتے ہیں۔ میں پھر اپنے لفظ کی پھر وضاحت کر دوں، جو خود کو منوائے وہ دکاندار ہے، جو اہل بیت کو منوائے وہ دیندار ہے۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم انہیں منوائیں۔ دو شعر یاد آ گئے کہ دو لفظ پڑھ لیے تو یہ عالم غرور کا، ملا یہ چاہتا ہے کہ مولا دکھائی دے۔ محمد مولا محمد صلوات۔ علماء کا احترام اپنی جگہ، کیا کہنا جو علماء ہیں ان کی جوتیوں سے نکلنے والی خاک ہماری آنکھوں کے لیے سرما، کیا کہنا۔ میرے نشانے پر علماء نہیں، استغفر اللہ، میرے نشانے پر وہ ہیں جو علماء نما ہیں۔ دیکھیے، علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو منوائیں۔ اخلاق، عاجزی، انکساری، یہ علماء کے مزاج کا جزو لا ينفک ہونا چاہیے۔ آج کل تو یہ فیشن ہو گیا ہے، خوب کلپیں وائرل ہو رہی ہیں،
جناب مسلم ابن عقیل کے حوالے سے کچھ کہا جا رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا بات کہی جا رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ حسین زمان اور وہ عباس زمان اور وہ مسلم زمان. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. حسین ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا. 14 میں بھی اللہ نے حسین ایک ہی بنایا ہے. اگر آپ متوجہ ہیں تو میں نے بہت کچھ کہا ہے. غازہ وہ عباس زمانے، سب کا احترام اپنی جگہ، سب کے مرتبے اپنی جگہ، لیکن کوئی دوسرا عباس ہو نہیں سکتا. اس کی دلیل سنیے کہ دوسرا عباس کیوں نہیں ہو سکتا. دوسرا عباس ہونے کے لیے علی کی دعا ہونا ضروری ہے. نہ علی نے دعا مانگی ہے نہ کوئی عباس ہو سکتا ہے. علماء کا احترام اپنی جگہ. ہم ولایت پڑھتے ہیں اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی. ہمارے لاکھوں سلام علماء اکرام پر، ہمارے لاکھوں سلام ان علماء پر جنہوں نے آل محمد علیہ السلام کی وفاداری کا حق ادا کیا. علماء کا کام ہے آل محمد کی وکالت کرنا، وکالت کرنا. حالانکہ ہم کیا، ہماری حقیقت کیا، حیثیت کیا، کسی کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں کہ ان کا وکیل بنے. اس لیے کہ جن کا وکیل خدا ہو، نعم المولا و نعم الوکیل. ہاں اپنا نام درج کرائیے کہ ہم وفادار ہیں. اس لیے ان کی وکالت کرتے رہیے، ان کی حمایت کرتے رہیے. کیا کہنے، سبحان اللہ. تو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے فضائل پڑھنا یہ ہمارا کام ہے، اور اس پر ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مقصد تخلیقی یہ ہے. بے شک. ہلاک ہو جاتے ہیں وہ جو اپنا مقصد تخلیق نہیں سمجھتے. ہمارا مقصد تخلیق یہ ہے کہ ہم آل محمد علیہ السلام کے فضائل پڑھتے رہیں، ان کے مصائب سناتے رہیں، ان کے فضائل میں خوش ہوں. شیعت کی پہچان یہی ہے. علماء نے یہی لکھا ہے. معصومین علیہ السلام کی روایتیں یہی ہیں جو کچھ بتائی گئی ہیں. کیسے کیسے علماء گزرے ہیں ہماری تاریخ میں. شیخ صدوق علیہ الرحمہ، سرکار مجلسی علیہ الرحمہ، شیخ توسی علیہ الرحمہ، شیخ مفید علیہ الرحمہ. شیخ ہیں مگر مفید ہیں. نہیں، میرا جملہ پہنچا نہیں ہے. تو بھیا عالم وہی ہوتا ہے کہ شیخ بھی ہو تو مفید ہو. سید بن کے کوئی لاہور میں بیٹھ کے مضر بن جائے اسے ہم عالم نہیں کہیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. صلی کیسے کیسے علماء ہیں. علماء ہی نے بتایا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اقوال کیا ہیں، معصومین علیہ السلام کے فرامین کیا ہیں، انہوں نے بتایا کیا ہے، اور آیتوں کی تفسیریں معصومین علیہ السلام نے کیا فرمائی. کسی کو کوئی حق نہیں کہ آیت کی کوئی تفسیر کرے. آیت کی تفسیر بتانے کا حق انہیں ہے جو راسخون فی العلم ہیں. آیت کی تفسیر بتانے کا حق انہیں ہے. میں ایک جملہ کہہ کے دیکھتا ہوں کہ کتنا بیدار ہیں آپ. آیت کی تفسیر بتانے کا حق انہیں ہے جو ظرف مشیت ازدی ہیں، جو ظرف مشیت ازدی ہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ تو وہی کہتے ہیں، وہی سوچتے ہیں، وہی بولتے ہیں جو خدا کی مرضی ہوتی ہے. اب آیا ولایت ہمیشہ آپ نے سنی ہے، علماء سے آپ نے سنا، ذاکرین، واعظین، مقررین سے آپ نے سماعت فرمایا. میں تو ایک طالب علم ہوں، علماء تو ایک سمندر کی حیثیت رکھتے ہیں، خطبہ، واعظین و مقررین ایک پہاڑ کی حیثیت رکھتے ہیں. میں تو ایک ذرہ بھی نہیں. یہ سب ایک بڑھتا ہوا کارواں ہے اور میں گرد کارواں کے مانند بھی نہیں. یہ باتیں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لفظوں کی غربت ہے، خیالات کی مفلسی ہے، ورنہ لفظ ذرہ اور لفظ قطرے سے نیچے کی کوئی لفظ ہو تو پھر وہ استعمال کی جائے. علماء سے آپ نے سنا کہ آیت کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی. سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے اور میں نے 2 مسلسل آیتیں پڑھی. عموماً ایک آیت تلاوت کی جاتی ہے، 55ویں آیت، مگر میں نے 55ویں آیت کے ساتھ 56ویں آیت کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس لیے کہ یہی میری مجلس کا کلیدی جملہ ہوگا. اگر اس پر آپ متوجہ ہو، یقیناً آپ متوجہ ہیں. انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے.
اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، نماز قائم کرنے والوں کے ساتھ نماز قائم رہتی ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتا رہتا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی رہتی ہے۔ یعنی قرآن نے پہلے ہی مرحلے پر بتایا کہ زکوٰۃ کھانے والے اور ہیں، اور رکوع کی حالت میں فرشتوں کو زکوٰۃ بانٹنے والے اور ہیں۔ اچھا، یہ آیت یہاں پر 55ویں آیت ہے، اور عجیب و غریب مفہوم ہے۔ 55ویں آیت پورا ولایت کا چیپٹر رکھا ہے۔ مائدہ کے معنی ہوتے ہیں دسترخوان۔ اللہ نے قرآن میں ولایت کا دسترخوان بچھا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اہل ولا سے میرا خطاب ہے، صاحبان معرفت میرے سامنے تشریف فرمائے۔ دیکھیے، میں ہیروں کی منڈی میں ہیرے بیچنے کا عادی ہوں، کوئلے کی منڈی میں ہیرے نہیں بیچے جاتے۔ میں آپ سب کو جوہری جانتا ہوں، اور میری نظر آپ کی تعداد پر نہیں، آپ کی استعداد پر ہے، اس لیے کہ اسلام میں تعداد نہیں استعداد دیکھی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے گنے چنے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں، میں تو یہ جانتا ہوں کہ صحرا کے چند شیر منظم ہو جائیں تو وہی حاکم ہوتے ہیں۔ میرے سامنے ماشاءاللہ سماعتوں کے شیر تشریف فرمائے۔ سورہ مائدہ، مائدہ کے معنی دسترخوان، ولایت کا پورا دسترخوان قرآن میں اللہ نے بچھایا۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ ولی، رسول ولی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی۔ یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب 56ویں آیت بغیر کسی فاصلے کے شروع ہوئی، کوئی فاصلہ نہیں، 56ویں آیت بلا فصل شروع ہوئی، اور اس میں نتیجہ سنایا گیا۔ اس نتیجے کو نہیں سناتے ہیں لوگ، اس نتیجے پر غور کیجئے تو کوئی نتیجہ نکل آئے۔ اللہ ولی، رسول ولی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی، اور اس کے بعد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جس نے اللہ کو ولی مانا، رسول کو ولی مانا، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کو ولی مانا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہی تو اللہ کا گروہ ہے۔ یہی تو اللہ کا گروہ ہے، حزب اللہ یہی ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور اللہ کا گروہ غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ کا گروہ وہ ہے جو غالب علی کل غالب کا دامن تھام لے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ تو اب پہچان قرآن نے بتائی کہ حزب اللہ کون ہے۔ ارے بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، خصوصی التفات چاہیے۔ قرآن نے بتایا کہ حزب اللہ کون ہے۔ حزب اللہ وہ ہے جو اللہ اور رسول کے ساتھ علی کو بھی مولا مانتا ہو، علی کی بھی ولایت کا کلمہ پڑھتا ہو۔ اللہ ولی، رسول ولی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی۔ اتنی صریح آیتوں کے باوجود، نص قرآنی کے باوجود، لوگ ہم سے ولایت کا سوال کرتے ہیں، بھئی یہ آپ نے علی ولی اللہ کہاں سے بڑھایا؟ معاف کیجئے گا، ہم نے چور دروازے سے علی نہیں لیا، ہم ولی چور دروازے سے نہیں لیتے، ہم نے ولی قرآن کے دامن سے عقیدہ ولایت لیا ہے، اور غدیر کے چوراہے پہ اعلان ولایت ہوا ہے۔ ہم کسی بند کمرے میں، اندھیرے کمرے میں چند بنیے بقالوں کے بنائے ہوئے کو ولی نہیں مانتے۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ ولی، رسول ولی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی۔ ابھی آپ نے عید غدیر منائی اور فوراً عید مباہلہ بھی منائی۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ لوگ ہفتہ وحدت تو مناتے ہیں، ہفتہ ولایت نہیں مناتے۔ ہفتہ ولایت علی مناؤ، ہفتہ ولایت علی منایا جائے۔ جس ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، جس ولایت کے بغیر اتمام نعمت نہیں ہوتا، رضائے پروردگار نازل نہیں ہوتی۔ آدم کا دین مکمل ہوا علی کی ولایت پر، نوح کا دین مکمل ہوا علی کی ولایت پر۔ دیکھیے اب یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں، ہر کلاس کے طالب علم ماشاءاللہ بڑے خوبصورت سامعین، باوقار، پرعزم چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے، اور یہ پرعزم چہرے نہیں ہیں بلکہ یہ معرفت کے استعارے ہیں۔
بڑے خوبصورت چہرے میرے سامنے تشریف فرما، ماشاءاللہ ولایتی افراد میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ میں ایک بات اور عرض کر کے آگے بڑھوں کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام 1400 برس پہلے آیا، یعنی ایک تاثر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام 1400 برس پہلے حضور سرور کائنات ختمی مرتبہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو اسلام کی تاریخ 1400 برس کی ہے، ایک عام تاثر ہے۔ ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے ان سے کہا کہ ہمارے قوم کے بچے سے پوچھو کہ نبی کتنے ہیں، وہ کہے گا نبی 1,24,000 ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام کا پیغام آدم بھی لائے، نوح بھی اسلام کا پیغام لائے، ابراہیم و اسماعیل بھی اسلام کا پیغام لائے۔ تو اسلام یہ نہیں کہ 1400 برس پہلے آیا، جو دین اس آدم لے کے آئے تھے اسی دین کو آگے بڑھایا گیا۔ قانون، حالات و ماحول کے اعتبار سے شریعتوں کے قوانین تبدیل ہو جائیں یہ ایک الگ موضوع ہے، مگر دین وہی ہے جسے اللہ نے غدیر تک آتے آتے مکمل کر دیا، جسے غدیر تک آتے آتے مکمل کر دیا۔ اس لیے کہ اگر غدیر سے پہلے دین مکمل ہو جاتا تو لوگ کہتے کہ دین تو مکمل ہو گیا، اب علی کو مولا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہا پہلے علی کو مولا مانو تب دین مکمل ہوگا، علی کو مولا نہیں مانو گے تو دین مکمل نہیں۔ اب یہ جو آیتیں ہیں قرآن کی ان پر غور نہیں کرتے ہیں لوگ۔ اللہ ولی، رسول ولی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی، 55ویں آیت اور پھر 56ویں آیت، جس نے اللہ کو ولی مانا، رسول کو ولی مانا، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کو ولی مانا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، اب مہر لگائی جا رہی ہے فے نتیجے کے لیے اور انا تاکید کے لیے۔ بہت اچھی تحقیق و تصدیق، پڑھ لکھ کے بول رہا ہوں، فے نتیجے کے لیے۔ ارے خدا کی قسم آپ سے بہتر کون سمجھے گا کہ فے نتیجے کے لیے ہوتا ہے؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ آپ سے بہتر کوئی سمجھ نہیں پائے گا، اس لیے کہ جب ساری نبوتوں کا نتیجہ سنایا گیا تو کہا گیا من کنت مولا فہذا علی المولا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ۔ فے فوریہ بھی ہوتا ہے، تعقیب و ترتیب کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلا فصل کے لیے استعمال ہوتا ہے، فے نتیجے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، اب یہاں نتیجہ سنایا جا رہا ہے، اور نون انا حرف مشبہ بالفعل تاکید کے ساتھ مہر لگا رہا ہے قرآن کہ حزب اللہ وہی ہے جو دو گواہیوں پر نہ رکے، حزب اللہ وہی ہے جو ولایت علی کا اعلان کرے، ولایت علی کا اقرار کرتا ہے۔ سب ہوا جاتا ہے چہرہ گردش ایام کا، ایک نعرہ اور مولا علی کے نام کا، نعرہ یہ پہلی گفتگو ہے آپ سے انشاءاللہ، اور اسی گفتگو میں چند باتیں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہو جائیں۔ زور خطابت اس لیے نہیں دکھا رہا ہوں کہ زور سماعت پہلے سے موجود ہے، لیکن زور خطابت کے ساتھ اور مزہ آیا۔ زور خطابت اور زور سماعت دونوں کا حسین امتزاج ہو، کیا کہنا۔ اب یہاں اللہ ولی، رسول ولی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا، پھر بھی لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں علی ولی اللہ کہاں سے لائے؟ بھئی قرآن نے کہا اللہ ولی، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، قرآن نے کہا رسول ولی، ہم نے کہا محمد رسول اللہ، قرآن نے کہا انگوٹھی دینے والا ولی، ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ بتائیے قرآن سے الگ ہمارا کلمہ ہو تو بتائیے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ ولی، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، رسول ولی محمد رسول اللہ، علی ولی علی ولی اللہ۔ اور حالت رکوع میں میرے مولا نے انگوٹھی عطا فرمائی ہے، قرآن نے کہا یہ زکوٰۃ ہے۔ ارے بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ جو پہنچ گئے ہیں مرحبا، جو نہیں پہنچے تنہا چھوڑنے کا کسی کو ارادہ نہیں ہے۔ ابو طالب کے بیٹے کی بے نیازی تو دیکھیے،
سائل نے مانگا، سائل سوال کرنے کے لیے آیا، دستے سوال دراز کیا، علی نے حالت رکوع سے میں انگوٹھی ہاتھ سے اتاری اور اشارہ کیا لے جاؤ. پلٹ کے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے زکوٰۃ دی، ہم نے انگوٹھی دی. آیت نازل ہوئی تو اللہ نے کہا یہ زکوٰۃ ہے. علی نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اللہ نے کہا یہ زکوٰۃ ہے. اب جب زکوٰۃ ہے تو اس پر بھی ذرا سا غور کیجئے. زکوٰۃ مال کا کل حصہ نہیں ہوتا. دیکھیے زکوٰۃ گیہوں پر بھی ہے، زکوٰۃ چاندی پر بھی ہے. کیا کہنا علی کا، علی نے گیہوں کی زکوٰۃ نکالی اور روٹیاں دیں تو سورہ دہر آ گیا. چاندی کی زکوٰۃ نکالی تو آیا ولایت آ گئی. اچھا اب علی نے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ، وہ علی کہہ رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. اس علی نے اس علی کی سخاوت کا قصیدہ پڑھا، اس علی نے اس علی کی سخاوت کا قصیدہ پڑھا کہ علی نے حالت رکوع میں آج زکوٰۃ دی. اس بات کو یہاں روکیے. ایک بات ہمیشہ سنتے رہتے ہیں آپ، سنی ہوئی باتوں سے کچھ نتیجہ اور لطیف اشارے مل جائیں تو یہی مجلس میں لطف پیدا کر دیتی ہیں چیزیں، سما بن جاتا ہے. آپ نے ہمیشہ سنا کہ یہ انگوٹھی کوئی معمولی انگوٹھی نہیں، یہ وہ انگوٹھی ہے جس سے جناب سلیمان حکومت کرتے ہیں. چرند پر، پرند پر، طیور پر، جنوں پر، انسانوں پر، کہاں کہاں حکومت ہے سلیمان. سلیمان کی انگوٹھی نہیں بلکہ یہ پوری حکومت ہے. یعنی سلیمان کی حکومت رہین کرم ہے اس انگوٹھی کی. اور علی نے جو حالت رکوع میں آج انگوٹھی عطا کی ہے یہ وہی انگوٹھی ہے جو جناب سلیمان کی حکومت ہے. تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ علی نے آج حالت رکوع میں انگوٹھی نہیں دی، سلیمان کی حکومت بانٹ دی. اے علی کا مقابلہ مکے مدینے کے بنیے بقالوں سے کرنے والوں، علی کا مقابلہ تو نبیوں سے بھی نہیں ہے. اس لیے کہ جتنی سلیمان کی حکومت ہوتی ہے اتنی حکومت علی بھکاریوں میں بانٹ دیتا ہے. بہت شکریہ. علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ عطا فرمائی اور یہ انگوٹھی وہ انگوٹھی ہے جس سے جناب سلیمان حکومت کرتے ہیں. کیا کہنا علی کی سخاوت کا، کیا کہنا میرے مولا کی سخاوت کا، اور کیا کہنا میرے مولا کی بے نیازی کا. دیکھیے قرآن مجید نے ولایت کے موضوع پر سیر حاصل بحث کی. آیت الکرسی پڑھیے جو ہمارے یہاں آیت الکرسی ہے، اس کے آخری الفاظ پڑھیے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے آئے. ذرا دوسرے نتیجے کی طرح متوجہ ہو جائیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ جن کا ولی ہے انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی میں لاتا ہے. روشنی میں بیٹھے ہو پھر یقین نہیں کر رہے ہو. اللہ جن کا ولی ہے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. وہ جو کافر ہو گئے شیاطین ان کے ولی ہیں. آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کیا سبجیکٹ دے رہا ہے. قرآن ولایت کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ لوگوں کا اللہ ولی ہے، کچھ لوگوں کا شیطان ولی ہے. اور لفظ شیطان استعمال نہیں کیا. طاغوت ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے قرآن کی. اس لیے کہ اگر لفظ طاغوت کہتا، اگر شیطان کہتا تو بات محدود ہو جاتی. اللہ نے لفظ طاغوت استعمال کیا، یعنی شیطان اور اس کے ہم نوا، شیطان اور اس کے ہم مزاج، شیطان اور اس کے ہم مشرب، شیطان اور اس کے ہم مطعم، شیطان اور اس کے ہم مجلس، شیطان اور اس کے ہم نظریہ، شیطان اور اس کے ہم عقیدہ. اب یہ سب سمٹ کے آ گئے طاغوت میں. اب نتیجہ نکالیے، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے آئے. اللہ جن کا ولی ہے انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی میں لاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. جو کافر ہو گئے تو شیاطین ان کے ولی ہیں.
شیاطین کیا کرتے ہیں کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ظلمات کی طرف لے جا. واہ 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 اللہ جن کا ولی ہے انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے. واہ واہ. شیطان جن کا سرپرست ہے، اگر شیطان والا کوئی بزم نور میں بھی بیٹھا ہو تو شیطان اسے بزم نور میں بیٹھنے نہیں دیتا، اسے نکال کے اندھیروں میں لے جاتا ہے. تمہارا مقدر اندھیروں میں ہے. اللہ اکبر. ارے بھائی دونوں طبقے تاریخ کی روشنی میں آپ کے سامنے ہے، ذرا دیکھ لیجئے. کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو ولی مانا، اللہ نے انہیں ان کا مقدر نور بنا دیا اور میدان غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا. اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے شیطان کو اپنا ولی مانا تو شیطان نے انہیں اندھیروں میں ایسا ڈھکیلا کہ اب ان کا مقدر ہی شام بن گیا، ان کا ولی ہی شام میں رہنے لگا. وہ شام زدہ مقدر ہیں جو علی کو نہ مانتے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اب ذرا سا ترجمہ کر دوں، ترکیب کی لطافت پر غور کیجئے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ جو کافر ہو گئے شیاطین ان کے ولی ہیں. کرتے کیا ہیں کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اندھیروں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی تو وہ ہیں جو جہنم کے صحابہ ہیں. اصحاب اور نار کی ترکیب کی لطافت بھی تو ملاحظہ فرمائیں. اولئک، یہی تو وہ ہیں جو اصحاب نار ہیں. ہم فیہا خالدون، اور چونکہ مستقل مزاج ساتھی ہیں اس لیے ہمیشہ ہمیشہ انہیں وہیں رہنا ہے. اس آیت نے کم سے کم ایک مفہوم تو دیا کہ کچھ لوگوں کے مقدر میں اللہ کی ولایت ہے، کچھ وہ ہیں جو شیطان کو اپنا ولی مانتے ہیں. پتہ کیسے چلے کہ اللہ والے کون ہیں اور شیطان والے کون ہیں؟ اللہ نے تو اپنی ولایت پہلے ہی سورہ مائدہ میں اعلان کی. اللہ ولی، رسول ولی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی. تو جو اللہ کو، رسول کو اور علی کو ولی مانے وہ اللہ کی ولایت میں ہے، اور جو راہ غدیر کو چھوڑ دے وہ چاہے جتنا اللہ کرتا رہے، وہ چاہے جتنا نبی نبی زبان سے دہراتا رہے، زبان تک لفظ نبی رہے گا، دل کی وادیوں میں نہیں اترے گا. اس لیے کہ نبی وہیں آئیں گے جہاں علی ہوں گے، اور علی وہیں ہوں گے جہاں نبی ہوں گے. کچھ لوگوں کا اللہ ولی، کچھ لوگوں کا شیطان ولی. جن کا اللہ ولی ہے وہ پورا کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ ادھورے کلمے کے قائل نہیں ہیں، وہ کلمہ پورا پڑھتے ہیں. اب میرے سامنے آپ حضرات تشریف فرما میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور نتیجہ آ جائے. انگشت شہادت، گواہی کی انگلی. دعویٰ کیا ہے لوگوں کو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو گواہیاں اور کلمہ مکمل ہو گیا، عقیدہ مکمل ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عقیدہ مکمل. انگشت شہادت کیا ہے؟ گواہی کی انگلی. اس میں 3 خانے ہیں. متوجہ ہیں آپ میری طرف؟ خدا کی قسم ذرا سا متوجہ ہو جائے. اس میں 3 خانے ہیں. اب پہلا خانہ آپ نے بھرا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. دوسرے خانے کو پر کیجئے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں سرکار اللہ کے رسول ہیں. اور بقول آپ کے علی کی ولایت کی گواہی کی تو کوئی ضرورت نہیں، تو اس خانے کو نکال دیجئے. لیکن یاد رکھیے اگر یہ خانہ نکل گیا، اگر یہ خانہ نکل گیا تو خانہ خراب ہو جاؤ گے. اب یہ جو خانہ اشہد ان علی ولی اللہ، ہم اس خانے کو پر کرتے ہیں مولا کائنات کی ولایت سے. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. اور یہ تیسری گواہی جو ہے ہم نے اس خانے کو پر کیا. اگر اس خانے کو پر نہ کیا جائے تو معاذ اللہ یہ خانہ اضافی ہے، بنانے والے نے اس کو بلا وجہ بنایا ہے. نہیں، کوئی شاعر بھی بھرتی کا مصرع نہیں رکھتا ہے، کوئی اچھا ادیب بھی کوشش کرتا ہے کہ بھرتی کا لفظ نہ ہو.
اور وہ جو خلاق کائنات صنائے ازل ہے اس نے گواہی کی انگلی میں تیسرا خانہ کیوں رکھا؟ یاد رکھیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جنہوں نے میرے اشارے کو دیکھا ہے ان حضرات کے لیے کہ اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، یہ جو تیسرا خانہ ہے اشہد ان علی ولی اللہ، اسی کے اوپر ٹکایا اشہد ان محمد رسول اللہ، اسی کے اوپر ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، دونوں گواہیاں اسی پر ٹکی ہیں، اگر یہ نکل گیا تو دونوں گواہیاں منہدم ہو جائیں گی۔ اب سمجھ میں آیا غدیر سے پہلے کیوں کہا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سلامت رہے یہ مجمع، آباد رہیں آپ حضرات۔ اب دیکھیے عربی میں ایک محاورہ ہے، ایک مقولہ ہے، تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنی ضد کے ذریعے پہچانی جاتی ہے، سیاہی سفیدی کے ذریعے، سفیدی سیاہی کے ذریعے، دن رات کے ذریعے، رات دن کے ذریعے، اجالا اندھیرے کے ذریعے، اندھیرا اجالے کے ذریعے، بولتے ہوئے لوگ خاموش لوگوں کے ذریعے، خاموش لوگ بولتے ہوئے لوگوں کے ذریعے، تو ہر چیز اپنی ضد کے ذریعے پہچانی جاتی ہے۔ بھئی آپ کی پہچان اسی لیے تو ہے کہ آپ ولایت کا اقرار کرتے ہیں، ورنہ معاف کیجئے گا اگر ولایت کا اقرار ہمارے یہاں نہ ہو تو ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی پہچان نہیں، ہمارا کوئی تشخص نہیں۔ ہماری پہچان ذکر ولایت علی سے ہے، اقرار ولایت اہل بیت علیہم السلام سے ہماری پہچان ہے، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا۔ یہ تو کرم ہے اس کریم کا جس نے ولایت علی کے ذریعے سے ہمیں پہچانوا دیا۔ صاحبان معرفت تشریف فرما ہے، اجازت ہے کہ ایک جملہ ایک نتیجہ، جملہ نہیں خدا کی قسم پورا مضمون دے رہا ہوں ایک جملے میں، اس نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، کنتو کنزن مخفیہ، وہ چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، کسے تعارف کا ذریعہ بنایا؟ ان ہستیوں کو تعارف کا اپنی ذریعہ بنایا جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ خدا کی قسم اپنے مقدر پر ناز کرو، جو ہستیاں اس کے تعارف کا وسیلہ ہیں انہی کے نام سے ہم پہچانے جا رہے ہیں۔ جس کو اپنے مقدر پر ناز ہے، جس کو اپنے مقدر پر ناز ہے وہ بولے گا ضرور۔ سلامت رہیں آپ، یہ کوئی معمولی شرف ہے؟ خدا کی قسم آج کی مجلس سے اگر یہی آپ لے جائیں تو آپ کا مرتبہ کیا ہے بالکل جلی لفظوں میں صاف۔ اللہ نے جنہیں اپنے تعارف کا ذریعہ بنایا انہی کے ذریعے ہمارا تعارف ہوتا ہے۔ یہ علی والے ہیں، یہ حسین والے ہیں، یہ غدیر والے ہیں، یہ کربلا والے ہیں۔ ہمارا تعارف انہی کے ذریعے ہوتا ہے جن کے ذریعے مشیت کا تعارف ہوا۔ ہمارا تعارف ان کے ذریعے ہے جس نے خدا کو کریم ہے یہ پہچانوایا۔ نہیں میں لفظ بدلتا ہوں، جن کے ذریعے اس کے کرم کا تعارف ہوا، جن کے ذریعے اس کے قادر مطلق ہونے کا تعارف ہوا، انہی کے ذریعے ہمارا تعارف ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت والے ہیں۔ الحمدللہ کہ ہم اہل بیت والے ہیں۔ اسی لیے پپانگے دوہل کہتے ہیں کہ ہم علی والے، ہم حسین والے۔ لوگ اپنے رہنماؤں کے چھپ چھپ کے نام لیتے ہیں، ایسوں کو مانتے کیوں ہو جن کا نام بھی علی اعلان نہ لے سکو؟ ذکر ولایت میں معصوم نعرہ ہے،
ذکر ولایت میں معصوم آواز ہے. یہ مجلس میں بچے نہیں بولتے، شجرہ بولتا ہے. یہ مجلس میں ذرا سا اور قریب قریب ممبر کے آ جائیے آپ حضرات، تاکہ باہر بیٹھنے والوں کو زحمت نہ ہو. سلامت رہے آپ. اور یوں بھی آپ سے اتنی محبت ہو گئی کہ آپ مجھ سے دور دیکھے نہیں جا رہے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ قریب آ جائیں، اور قریب آ جائیں. صلی علی محمد. سلامت رہے. کیا کہنے بھائی باپا. ارے بھائی قریب انہی کو بلایا جاتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے. قریب انہی کو بلایا جاتا ہے جو اہل ہوتے ہیں. ارے جنہیں بزم عصمت میں بیٹھنے کے آداب آتے ہوں، بزم معرفت میں بیٹھنے کے طریقے آتے ہیں، انہیں قریب بلا لیا جاتا ہے. جنہیں بزم رسالت میں بیٹھنے کے سلیقے نہیں ہوتے ہیں، انہیں دور ہٹا دیا جاتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو قریب بلایا. اس بچے نے نعرہ لگایا، یہ اس کے شجرے کی طہارت کا اعلان ہے، ماں کے کردار کا اعلان ہوا ہے. اور یہ جو آپ نعرہ حیدری میں آپ کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں نا، یہ ہاتھ بلند نہیں ہوتے، شجرے بلند ہوتے ہیں. یہ شجرے بلند ہوتے ہیں. یہ ہمارے خاندان کی طہارت کا اعلان بلند ہوتا ہے. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہاں بھی اس جملے کو دہرا دوں تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے. یہی ہمارا مستقبل ہے، یہی ہمارا مستقبل ہے. بات سے بات پیدا ہوتی ہے. ایک بات کہوں اگر اجازت ہو، اگر مجلس میں بچے نظر نہ آئیں تو سمجھنا مستقبل تاریکی کی طرف جا رہا ہے. بہت شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں. بڑی نوازش آپ کی، بڑی محبت. سلطان بھائی اس سے آگے کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجلس میں بچے خاموش بیٹھے تو سمجھنا مستقبل گونگا ہوتا جا رہا ہے. اور اگر مجلس میں بچے نعرہ حیدری لگانے لگے تو سمجھو مستقبل بیدار نظر آ رہا ہے. مجلس میں بولنا ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتا، یہ ہر ایک کی تقدیر نہیں ہوتی، ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا. پہلی ہی ملاقات میں میں نے آپ سے بہت سی باتیں کر لی ہیں، تو ایک بات اور کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. یاد رکھو، جو ذکر علی میں بولتی ہے زبان، قیامت میں میسم تمار کی کٹی ہوئی زبان اس زبان کی شفاعت میں بولے گی. قیامت میں میسم تمار کی کٹی ہوئی زبان شفاعت کے حق میں بولے گی. اور میسم تمار کہہ دیں مولا میں گواہی دیتا ہوں یہ آپ کے فضائل میں بولتا تھا. مجلس گونگوں کے لیے نہیں ہوتی، مجلس تو گونگوں کو قوت گویائی عطا کرنے کے لیے ہوتی ہے. مجلس تو اس لیے ہوتی ہے تاکہ شجرہ گونگا نہ رہے، عقیدہ گونگا نہ رہے. مجلس اس لیے ہوتی ہے تاکہ بولنے کے آداب سکھائے جائیں، گفتگو کے طریقے بتائے جائیں. لوگوں کے جینے کے آداب نہیں آتے، مجلس نے ہمیں مرنے کے سلیقے بھی بتائے ہیں. ہائے ہائے میں نے کچھ کہا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. جزاک اللہ. نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا کیا کہنے زندہ باد زندہ باد.
سلامت رہو. یہ بچے بچے نہیں ہوتے, یہ ہمارے گھر کا بولتا ہوا اشتہار ہوتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے ہمارے گھر میں ہوتا کیا ہے. اور آگے بڑھ جائیے, اور آگے بڑھیے. تقریباً 1 برس پہلے بنارس میں ایک جملہ کہا تھا, اسے دہرا دوں اس لیے کہ وہاں مجمع اور تھا, یہ بمبئی ہے. لفظ دہراتا چلوں, اور یوں بھی کبھی کبھی لفظ دہرایا جائے تو قند مکرر ہو جاتا ہے, اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. اگر گھر کے دروازے سے بچہ گانا گاتا ہوا نکلے تو سمجھ جانا ماں باپ نے ٹیلی ویژن دیکھ کے نسلیں پیدا کی ہیں. اور اگر نعرہ حیدری لگاتا ہوا نکلے سمجھو ماں نے نعت علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے. بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے, بچوں کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے, بچوں کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے, اور بچوں کی تربیت پر زور دینا بہت ضروری ہے. اب ماشاءاللہ سب علی علی والا مجمع میرے سامنے ہے. صاحبان معرفت, صاحبان عرفان تشریف فرما ہیں. اس کو میسج سمجھیے, پیغام سمجھیے. کچھ لوگ عزاداری کے خلاف بولنے کو میسج کہتے ہیں. کچھ لوگ عزاداری کے خلاف بولنے کو کہتے ہیں تبلیغی مجلس ہوئی, پیغام ہوا. پہلی بات تو قرآن میں موعظہ حسنہ ہے. تمہیں قرآن کی ٹرمینالوجی ہی نہیں معلوم. قرآن نے موعظہ حسنہ کا حکم دیا ہے. ارے قرآن نے تو یہ کہا ہے مجادلہ ہو تو احسن طریقے سے ہو. اور آج کل کیا ہو گیا ہے, آج کل تبلیغ کریں گے تو ٹکرا کے تبلیغ کرتے ہیں. میں تبلیغ کا مخالف نہیں ہوں, میں خود تبلیغ کرتا ہوں. خدا کی قسم, خدا کی قسم ہم مبلغ ہیں. ہم نہیں, اللہ کا رسول مبلغ ہے. تبلیغ کرنا ضروری ہے, لیکن مجھے ذرا سا اس بات سے اختلاف ہوتا ہے کہ لوگ ٹکرا کے تبلیغ کرنے لگتے ہیں. سیدھے سیدھے کہیے کہ نماز پڑھیے, مگر عزاداری سے ٹکرا کے نہ کہیے کہ نماز پڑھیے. ارے بھائی اس عزاداری کا کیا فائدہ جب نماز نہ پڑھی. یہ کہیے کہ نماز واجب ہے. نماز اس لیے بھی پڑھنا ہے واجب ہے, اور نماز اس لیے بھی پڑھنا ہے کہ اہل بیت کو یہ عبادت بہت پسند ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس جملے پر کتنے لوگ بول رہے ہیں. اس جملے پر بھی بولیے تاکہ پوزیشن کلیئر رہے. آپ کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ علی علی کرنے والے نماز نہیں پڑھتے. بتائیے لوگوں کو کہ جیسی نماز ہم پڑھتے ہیں ویسی کوئی نہیں پڑھتا. جیسی ہم پڑھتے ہیں ویسی کوئی نہیں پڑھتا. میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ جو ٹکراؤ بلا وجہ کا پیدا کیا جائے, تبلیغ, عجیب عجیب چیزوں کا نام تبلیغ رکھ دیا ہے. اسلام میں تبلیغ ہے, تذلیل نہیں ہے. اللہ اکبر. ایسی تبلیغ کر کے خود ہی ذلیل ہو رہے ہیں. دوسروں کو ذلیل کرنے کی جو کوشش کرتا ہے وہ خود ہی ذلیل ہو جاتا ہے. سیدھے سیدھے کہیے کہ آپ عبادتوں سے غافل نہ ہوں. دیکھیں کیسے کہیے جیسے میں کہہ رہا ہوں. اصل میں یہ بھی سکھانا پڑے گا لوگوں کو کہ تبلیغ ہوتی کیسے ہے. کبھی کبھی مبلغوں کے لیے مبلغ بننا پڑتا ہے. ارے صاحب رات بھر ماتم کیا, کیا فائدہ, کیا ہے ماتم جب نماز نہ پڑھی. اس بات کو کہنے کا انداز بدل دیجئے. جو رات بھر نوجوان ماتم کر رہا ہے کیا وہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا؟ کیا کہنے, ضرور پڑھے گا نا. خدا کی قسم آپ کا بولنا بتا رہا ہے کہ آپ بے نمازی نہیں ہیں. اب یہاں لفظ ایسے بدلیے, یہ نہ کہیے کہ رات بھر نماز مجلس کا اور ماتم کا فائدہ کیا ہے اگر 2 رکعت نماز نہ پڑھی. ایسے کہیے
کہ سبحان اللہ، خدا جزائے خیر عطا فرمائے، شہزادی کونین کی بارگاہ سے تمہیں بہترین جزا ملے، مادر حسین تمہیں جزا عطا فرمائے، تم نے رات بھر حسین پر گریہ کیا، رات بھر ماتم کیا، مگر میرے نوجوانوں رات بھر ماتم کر کے نماز صبح کے لیے مصلی پر آ کر چوتھے امام سے سند قبولیت لے لینا۔ کیسے کہیے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ جو ٹکراؤ ہے، یہ ٹکراؤ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے میری گفتگو سے کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ یہاں تو سب متفق ہیں میری بات سے۔ آپ کے سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ پیغام دینے والا کہ اگر عبادت میں یہاں پہ بھی شامل ہو جائے ہم لوگوں کے ساتھ پرسے داریوں میں، یہ بھی ایک پیغام دیجیے۔ جی 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 بالکل، نماز کی تاکید کر رہے ہیں نوجوانوں کو، وہ خود بھی عبادت میں یہاں پہ بھی شامل ہو جائے۔ بے شک اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں جو رات بھر نماز پڑھے اور 2 آنسو غم حسین کے نکالنے سے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ آپ کو غرور ہے آپ بہت بڑے نمازی ہیں، بڑے غرور، بہت مغرور ہیں آپ، بہت بڑے نمازی ہیں آپ۔ بڑے بڑے نمازیوں کو ہم نے رجیم ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جب مولا سے کسی نے پوچھا مولا پتہ کیسے چلے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں، مولا نے بتایا نماز کے بعد کردار دیکھنا، اگر کردار میں بدلاؤ ہے تو نماز قبول ہے، اور اگر کردار میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہے۔ یہ جو ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، میں اس کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پھر شعراء کرام تشریف فرمائے، دانشور پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے۔ یہ مصلی اور فرش عزا، اہل بیت اور نماز، یہ جو ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں لوگ، میں اس کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں۔ دیکھیے مصلی راہ گزر ہے، فرش عزا منزل ہے۔ ترجمہ کرنا پڑے گا اس جملے کے لیے۔ نماز راہ گزر ہے، اہل بیت منزل ہے، دامن اہل بیت منزل ہے۔ مجھے یہاں سے ابھی صبح ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے، جب تک راستے پر نہیں آؤں گا کیا ڈیسٹینیشن ملے گی؟ منزل ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ مصلی راستہ ہے، جب راستے پہ آؤ گے تو منزل دامن اہل بیت ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ تبلیغ ٹکراؤ پیدا کر کے تبلیغ کرتے ہیں۔ ارے صاحب پہلے زمانے میں تو اتنا اچھا تبرک نہیں ہوتا تھا۔ اچھا بقرعید میں بکرا ذبح کر کے ہم سے کہہ رہے ہیں میاں تبرک نہ بانٹیے، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے قربانی مانگی ہے۔ اچھا خرچ ہم کرتے ہیں، پریشانی لوگوں کو ہوتی ہے، بلا وجہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ میاں اتنا تبرک جو تقسیم کر رہے ہیں آپ، تو کسی غریب کی مدد کر دیجئے۔ اچھا جب آپ نے اچھا مکان بنایا تھا تب تو یہ نہیں سوچا؟ میاں آپ مجلس ایسی کریں گے اور اتنا تبرک بانٹیں گے تو بیچارہ غریب کہاں سے مجلس کرے گا؟ جب آپ فارچونر لے کے آئے تھے تب تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کے بھائی کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں عزاداری ہی میں کیوں آتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ دشمن ہر رخ سے عزاداری کے خلاف بول رہا ہے، اور یہ ٹکراؤ پیدا کیا جاتا ہے۔ بھائی عزاداری عزاداری ہے، عزاداری کو عزاداری کی طرح کیجیے۔ کیا صاحب مجلس روکیے، تبرک نہ بانٹیے اتنا مہنگا، اور اس بجٹ کو کسی غریب کو دے دیجیے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے
جیسے کسی نے دروازے پر مجھ سے کچھ مانگا کہ مولانا آپ بہت اچھی مجلس پڑھ رہے ہیں، میں بھوکا ہوں، 100 روپے مجھے دے دیجیے، اور میں نے عظیم صاحب کی جیب میں ہاتھ ڈال کے کہا لو لے جاؤ. مانگا مجھ سے، جیب میں ہاتھ میں نے عظیم صاحب کی ڈالا، لے جاؤ. ارے بھائی اگر کسی غریب کی ضرورت کا احساس ہے تو اپنی جیب خاص کی طرف دیکھیے، عزاداری کے بجٹ کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ جو ٹکرا کے باتیں ہوتی ہیں، اب تبلیغ کی جگہ تذلیل ہونے لگتی ہے. دیکھیے میں ان مولویوں میں نہیں ہوں، ایک بات کلیئر کر دوں، میں ان مولویوں میں نہیں ہوں جو امیروں کو دیکھتے ہیں تو خوشامد کرتے ہیں، غریبوں کو دیکھتے ہیں تو تبلیغ کرتے ہیں. امیروں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ارے وہ زکوٰۃ نہیں نکالی آپ نے، ہم اس نے نہیں نکالتا. اور غریبوں کو دیکھتے ہیں تو ڈانٹ پھٹکار شروع کر دیتے ہیں. میری نظر میں نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے. خدا کی قسم میری نظر میں امیر وہ ہے جس کی آنکھوں میں وہ دولت ہو جو رومال زہرا میں پہنچ جائے. اس سے بڑھ کے کوئی امیر نہیں ہو سکتا. امیر وہ ہے جس کی آنکھوں میں امانت رومال زہرا ہے، دولت رومال زہرا ہے جس کی آنکھوں. تبلیغ کے انداز ہوتے ہیں، تبلیغ کے طریقے ہوتے ہیں. اور پھر جب ہم نے پورا دین، شریعت، جینے مرنے کے آداب، طریقے، سلیقے اہل بیت علیہ السلام کے دروازے سے لیے، کائنات کا ہر خیر جو بھی آپ کو نظر آئے اس کا سر چشمہ آل محمد کا گھرانہ ہے. صاحبان معرفت کے سامنے میں نے ایک بات کہی ہے، جو بھی کائنات میں آپ کو اچھائی نظر آئے سمجھ لو آل محمد کے گھر کی خیرات ہے. جو بھی اچھائی نظر آئے سمجھو آل محمد کے گھرانے کی خیرات ہے، یہ جو مسلسل بڑھ رہی ہے. ہم نے سب کچھ آل محمد کے دروازے سے لیا، سب کچھ حاصل کیا آل محمد کے دروازے سے. حد یہ ہے کہ خدا بھی ان کے در سے لیا. خدا کی قسم میں نے تو جملہ ہدیہ کیا ہے. عقیدہ توحید کہاں سے لیا ہے؟ معلم توحید کون ہے؟ جاؤ لٹریچر دنیا کا رکھا ہوا ہے، عربی لٹریچر اٹھاؤ، سب کا لٹریچر اٹھا کے دیکھو، سب کے رہنماؤں کو دیکھو، جیسے ہمارے 14 توحید میں بولے کوئی نہ بولا. میں لفظ دہراتا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے. توحید کو بتایا بھی انہوں نے ہے، توحید کو بچایا بھی انہوں نے ہے. اگر کبھی جاننا چاہتے ہو کہ توحید پر گفتگو کیسے ہوتی ہے، شہزادی کا خطبہ فدق پڑھنا، حضور کا خطبہ غدیر پڑھنا، علی کے نہج بلاغہ کے خطبے پڑھنا، صحیفہ سجادیہ پڑھنا، اہل بیت علیہ السلام کا کلام پڑھنا تو سمجھ میں آئے کہ توحید کسے کہتے ہیں. ہم نے جینے مرنے کے آداب یہیں سے لیے. چلیے میرے ساتھ. یہ مجلس کی بڑی روحانی کیفیت ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ آپ کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے. یہ مجلس کی معنویت اور آپ کی تینت کی طہارت کا بولتا ہوا ثبوت ہے. خدا کی قسم میں اس لفظ کو دوسری انداز سے دہرا دوں، یہ آنسو نہیں ہے، جوہر تینت ہیں. یہ آپ کی تینت کا جوہر ہے جو آنسو بن کے آپ کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی طہارت ہے، کتنی پاکیزگی. حضرات حسنین کریمان شریفین رسالت کے شہزادے صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں شہزادے جا رہے ہیں. کسی ضعیف کو غلط وضو کرتا ہوا دیکھا، انداز تبلیغ دیکھیے، طریقہ تبلیغ دیکھیے. خدا کی قسم غلط وضو کرتا ہوا دیکھا. ایک شہزادے نے دوسرے شہزادے سے کہا بھائی میں وضو کر کے دکھاتا ہوں، ذرا بتانا میرا وضو صحیح ہے. کیا خدا کی قسم آل محمد کا کردار ہے. ضعیف سے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ تمہارا وضو غلط ہے، ورنہ وہ شرمندہ ہو جاتا. ایک شہزادے نے دوسرے شہزادے سے کہا، اور وضو کر کے دکھانا مقصد تھا کہ یہ جو غلط وضو کر رہا ہے ضعیف، اس کا وضو صحیح ہو جائے. وہ بھی صاحب ظرف تھا.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آل محمد کا احسان ماننے کے لیے ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے. احسان تو بہت لوگوں پر ہے آل محمد کا. آئے ہائے ذرا سا میرے ساتھ تو چلیے. جو آل محمد کے خلاف بول رہے ہیں ان پر بھی احسان ہے. اللہ اکبر. میں تو لاہور تک چلا گیا ہوں ایک ہی جملے میں. لاہور تک کا سفر طے کیا ہے میں نے. جو عزت دولت پیسہ ممبر جو بھی کچھ ہے آل محمد کے صدقے میں ہے نا, مگر ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے ان کا احسان مند ہونے کے لیے. صاحب ظرف تھا ضعیف, اس نے قدموں پر سر رکھ دیا. شہزادوں کس گھر کے چشم و چراغ ہو, تم نے میری تبلیغ بھی کی, اصلاح بھی کی, وضو صحیح بھی کیا اور مجھے شرمندہ بھی نہیں کیا. مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لیا. اس کے معنی یہ ہے کہ دونوں شہزادوں نے تاریخ کی پیشانی پر ایک واقعہ رقم کر دیا کہ دیکھو لوگوں کو شرمندہ کرنا اسلام نہیں ہے, شرمندگی سے بچانا اسلام ہے. تبلیغ ایسے ہو کہ کوئی شرمندہ نہ ہونے پائے. تبلیغ کا انداز ایسے ہو کہ کوئی پشیمان نہ ہو, کوئی شرمندہ نہ ہو. تو تبلیغ کے انداز آل محمد کے گھرانے سے ملیں گے کہ تبلیغ کے انداز کیا, طریقے کیا ہیں, انہوں نے بتایا ہے. میاں کس کو معلوم ہوتا کہ روزہ کیا ہے؟ بڑے بڑے روزے دار جو علی کی محبت میں روزہ رکھا جائے وہ روزہ ہے, ورنہ روزہ فاقہ ہے. جو علی کی محبت سے خالی ہو وہ روزہ نہیں, فاقہ ہے. اب کیسے کہوں اس بات کو؟ میرے لاکھوں سلام اس گھرانے پر جس کی ہر ادا کو اللہ نے شریعت بنا دیا. شعراء کی مجھے خاص توجہ درکار ہے اس مرحلے پر, جس کی ہر ادا کو اللہ نے شریعت بنا دیا, جن کے ٹہلنے کی اداؤں کو طواف کا نام کہہ دیا, جن کے صبر کو روزہ بنا دیا, جن کے جھکنے کی اداؤں کو رکوع کہہ دیا, جن کی سخاوت کو خمس و زکوٰۃ و صدقات و خیرات کا نام دے دیا, جن کی جنبش لب نے کائنات کے دلوں کی دھڑکنوں کو دھڑکنیں عطا کی. اللہ اکبر. ہمارے لاکھوں سلام اس گھرانے پر جس نے ہمیں جینے کے طریقے دیے, مرنے کے سلیقے عطا کیے, جس گھرانے کے صدقے میں ہماری آج پہچان ہے. اور ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ میدان محشر تک ہماری یہی پہچان رہے. خداوند عالم ہمیں میدان قیامت میں علی کے وفاداروں اور حسین کے عزاداروں میں شمار کرے. بس یہی دعا ہے کہ ہم حسین کے عزاداروں میں شمار کیے جائیں. اس سے بڑھ کے اور کوئی دولت ہو نہیں سکتی. اس کے علاوہ کیا ہے زندگی میں؟ میں قافیے میں ایک جملہ کہہ دوں اگر اجازت ہو آپ حضرات. جس زندگی میں علی ہے وہ بندگی ہے, جس زندگی میں علی نہ ہو وہ شرمندگی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. گلی کوچے گھومتے پھریں گے مگر علی نہیں ہوگا تو شرمندگی ہوگی. زندگی وہی بندگی بنے گی جس زندگی میں علی ہو, جس زندگی میں ذکر علی ہو, ذکر حسین ہو. وہی زندگی اصل میں زندگی ہے, ورنہ زندگی بندگی نہیں شرمندگی. ہم روزانہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کی میتوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے گھوم رہے ہیں. یہ جملہ نہ پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب بات مکمل ہو جانا چاہیے. کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی کی میتوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے گھوم رہے ہیں. چلتے ہیں مگر مردہ, کھاتے ہیں مگر مردہ. بھئی کھانا زندگی نہیں ہے, کھلانا زندگی ہے. اللہ اکبر. پیچھے بیٹھنے والوں میں نے تو جملہ مکمل ہدیہ کیا ہے. کھانا زندگی نہیں, کھلانا زندگی ہے.
پھر لفظ دہراتا ہوں، خدیجہ کی دولت کی قسم، کھانا زندگی نہیں، کھلانا زندگی ہے۔ اسلام نے بہانے سے کھلانے کا حکم دیا ہے۔ کچھ لوگ کھانے کو زندگی سمجھتے ہیں، تو بھیا کھانے والے تو بڑے بڑے گزرے ہیں تاریخ میں، جن کا پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا، جن کا پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا، بقول آپ کے پورا پورا باغ کھا جائیں وہ پیٹ نہ بھرے۔ جانوروں کے پیٹ کہاں بھرتے ہیں؟ بکرا پتے چباتا ہی رہتا ہے، بکرا پورا باغ بھی چر جائے تو پیٹ بھرتا کہاں ہے؟ زندگی چلنا پھرنا زندگی نہیں ہے، زندہ لاش۔ کھانا پینا زندگی نہیں ہے، دیکھنا زندگی نہیں ہے۔ دیکھو مگر اس کی رضا کے لیے، بولو مگر اس کی خوشنودی کے لیے۔ زندگی بھر خاموش رہو بہتر ہے، لیکن اگر ذکر علی ہو تو اب خاموش رہنا زندگی نہیں، بولنا زندگی ہے۔ کہیں بولنا زندگی ہے، کہیں خاموش رہنا زندگی۔ یہ جو ہم غدیر کو یاد کرتے ہیں اور علی کی ولایت کا ذکر کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں، ہم کسی کو چڑھانے کے لیے علی ولی اللہ نہیں کہتے، ہم کسی کو چڑھانے کے لیے علی ولی اللہ نہیں پڑھتے ہیں۔ علی کی ولایت کا اقرار ہم نے کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں کیا، حکم خدا ہے اس لیے علی کو ولی مانا ہے، علی ولی ہے اس لیے ولی مانا ہے۔ سرکار رسالت مآب، جان کائنات، ماخذ ممکنات، معلم لوح محفوظ، شناسہ رموز ہدیت، رہبر معظم، سید المرسلین، خاتم النبیین، جان کائنات، ثمرہ شجر خلت۔ حضور کے لیے مسلمانوں کا ایک عام نظریہ یہ ہے کہ 40 برس تک نبی نہیں تھے، 40 برس کے بعد نبی ہوئے، ہے نا۔ میں ایک نقیض قائم کر کے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، شاید کہ پہنچ جائے۔ 40 برس تک نبی نہیں تھے، جب حضور نے 40 برس کے بعد اعلان یا اظہار فرمایا تو لوگوں کو پتا چلا کہ یہ نبی ہیں، مگر کیا اس سے پہلے نبی نہیں تھے؟ کنت نبیم و آدم و بین الماء والطین۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ علی تو مولا جب بنے جب غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا۔ بھئی غدیر میں تو اعلان ہوا ہے، ورنہ علی اس وقت سے مولا ہے جب سے محمد نبی ہے۔ ارے میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں، جملے میں ذرا جگائیے ذہنوں کو۔ اسی لیے نبوت کا گواہ بنایا ہے، اسی لیے رسالت کا گواہ بنایا، رسالت کے گواہ اسی لیے۔ اور پھر اہل بیت علیہم السلام کے اوپر جو بہت سے الزام اور تاریخ نے بڑی زیادتیاں کی، اس میں کیا کیا بیان کیا جائے۔ مولا کائنات کے لیے بیعت کا تصور دے دیا گیا، مولا حسن علیہ السلام کی صلحوں کو بیعت کا نام دے دیا گیا، اسی لیے حسین کربلا میں آئے تاکہ حقیقت سے آشنا کریں۔ اگر طبیعت مائل ہو تو ایک نتیجہ آپ کے سامنے رکھ دیں، خدا کی قسم۔ جب عمر ابن سعد ملعون سے، خدا اس پر لعنت کرے، مسلسل گفتگو ہوتی رہی اور میرے آقا میرے مولا والی کربلا سرکار سلطان کربلا مسلسل صلحوں کی گفتگو کرتے رہے، ادھر ابن زیاد تک یہ بات پہنچی، خدا اس پر بھی لعنت کرے۔ کوفے میں یہ خبر پہنچی کہ اب آقا حسین اور عمر سعد کے درمیان کچھ گفتگو ہو رہی ہے اور حسین عراق چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ وہیں یہ ملعون کھڑا ہوا تھا جس کا نام ہے شمر کمینہ، خدا اس پر لعنت کرے۔ چونکہ اسے بھی عہدے کی تمنا اور خواہش تھی۔ بھئی ایک جملہ کہہ دوں، ہوس اقتدار انسان کو بے دین بنا ہی دیتی ہے، اور جو پہلے ہی سے بے دین ہو۔ اب تو زمانہ یہ آ گیا ہے کہ لوگ ہمارے ہی لوگ ہمیں شمر کے فضائل سنا رہے ہیں۔ کون سی شیعت کو انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہو؟ کون سی شیعت بتانا چاہتے ہو؟ کیا یہ شمر نام رکھے جا رہے ہیں؟
استغفر اللہ رب، خدا ان کے ماں باپ کو بھی شمر کے ساتھ محشور کرے۔ شمر نے جو ہے وہ اپنا کام کیا، اور پھر ایک منزل وہ آئی، ذرا سا نتیجہ سنیے، تاریخی نتیجہ۔ ایک منزل وہ آئی میرے سرکار، ایک منزل وہ آئی کہ شمر نے خط لکھوایا ابن زیاد ملعون سے، اور ابن زیاد نے خط لکھا اور اس نے عمر سعد سے کہا کہ ہم نے تمہیں صلحوں کے لیے نہیں بھیجا، جو تم صلحوں کی باتیں کر رہے ہو، بیعت کے لیے بھیجا ہے، بیعت لو۔ خدا کی قسم تاریخ میں اگر یہ جملہ موجود ہے تو بہت بڑا نتیجہ ہے۔ میرے آقا مولا حسن مجتبیٰ پر یہ الزام ہے کہ مولا نے باطل کی بیعت کر لی تھی، استغفر اللہ علیہ باللہ۔ لوگ صلحوں کو بیعت کا نام دے رہے ہیں، مگر تاریخ کے اس جملے نے بتایا کہ ابن زیاد نے عمر سعد سے کہا دیکھو ہم نے تمہیں صلحوں کے لیے نہیں، ہم نے بیعت کے لیے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب بیعت اور ہوتی ہے، صلح اور ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم یہ تاریخ ہے، اس پر ذرا سا غور کیجئے۔ اور جب یہ خط لے کے شمر آیا تو آقا حسین سے بیعت لینے کی بات کی گئی۔ عمر سعد بھی جانتا ہے کہ حسین کون ہے۔ اس ملعون نے ایک جملہ کہا، واللہ لا یبایع الحسین، خدا کی قسم حسین کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب جملہ سن لیجئے، حسین کبھی بیعت نہیں کر سکتے، کیوں؟ اِنَّا بَيْنَ جَنبَيْهِ قَلْبَ أَبِيهِ، اس لیے کہ حسین کے سینے میں حسین کے باپ کا دل ہے۔ قسم خدا کی یہ تاریخی جملہ ہے، یہ تاریخی جملہ ہے۔ اور یہیں سے میں ربط مصائب چاہ رہا ہوں، اس نتیجے پر ذرا سا غور کیجئے۔ حسین کبھی بیعت نہیں کر سکتے کیونکہ حسین کے سینے میں علی کا دل ہے۔ اس جملے نے بہت بڑا پیغام دے دیا، بلکہ مسئلہ حل کر دیا کہ نہ کل علی نے بیعت کی تھی، نہ آج حسین بیعت کریں گے۔ کبھی تاریخی حقائق کو پڑھا کیجئے اور غور کیا کیجئے۔ حسین آ گئے کربلا میں، یہ استقبال ایام عزا کی مجلسیں ہیں، آخری مجلس اس سلسلے کی۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافے فرمائے، خدا آپ کو آقا حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں شمار فرمائے، ہم سب کو آقا حسین کے عزاداروں میں شمار فرمائے۔ حسین کربلا کی طرف رواں دواں ہیں، اب تو چند ہی دن ہیں باقی بچے ہیں نا، 2-3 دن کے فاصلے سے آپ بیٹھے ہیں، محرم شروع ہو جائے۔ اب ہر عزا خانے میں وہ بی بی مہمان ہو جائے گی جس نے حسین کو چکیاں پیس پیس کے پالا۔ جزاک اللہ، اجرکم اللہ۔ بس مجھے زیادہ طویل روایت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ماشاءاللہ پہلے سے مائل بگریاں ہیں، بہت دیر سے آپ مائل ہیں گریے کی طرف، اور ظاہر ہے کہ مجلس تو ہوتی ہی رونے رلانے کے لیے، فضائل تو اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ ذہن ہموار ہو۔ اب حسین کربلا کے قریب آ رہے ہیں، استقبال عزا کے حوالے سے آپ لوگوں نے مجلسیں برپا کی۔ وہ بی بی جب کبھی فرش عزا بچھتا ہے، آپ تو انتظار کرتے ہیں کہ ذاکر ممبر پر جائے تو ہم فرش پر آئیں، مگر وہ بی بی جب عزا خانہ کھلتا ہے تو عزا خانے میں آتی ہے اور مہمان ہو جاتی ہے۔ وہ بی بی اکیلی نہیں ہوتی، ایک بی بی شام سے اٹھ کے آتی ہے۔ آپ تو مجلس سن کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا، لیکن نہ ماں جاتی ہے نہ بیٹی جاتی ہے۔ بیٹی کہتی ہے اماں فلاں مقام پر فلاں عزادار رو رہا تھا، فلاں مقام پر فلاں عزادار رو رہا تھا۔ حسین کا ایک عزادار غیبت کے پردے میں، میرے مولا فرماتے ہیں اے جد نامدار، اگر میرے آنسو خشک ہو جائیں تو میں آپ پر خون کے آنسو روؤں گا۔ مولا آپ خون کے آنسو کیوں روئیں گے؟ کہ تم روتے ہو آنسوؤں سے، ہم خون کے آنسو روتے ہیں۔ وجہ
کہا تم سن کے روتے ہو. جزاک اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تم سن کے روتے ہو، مگر ہم غیبت کے پردے میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. وہ شام غریبہ آ گئی، وہ زینب کی چادر چھن گئی، وہ اصغر کے گلے پر تیر لگا، وہ سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، وہ آقا حسین کے گلے پر خنجر چلا. امام کے سامنے حجاب نہیں ہوتے. اس لیے میرا مولا فرماتا ہے دیکھو ہم خون کے آنسو رو، کیا گزر گئی کربلا میں. بس تجزیاتی انداز سے 2-3 جملے سنیے. خدا کی قسم 2 منٹ اجازت دیجئے، میں 3 اماموں کی مصیبتوں کا تذکرہ کر دوں ایک ہی واقعہ پڑھ کر. آقا حسین جب 71 قربانیاں پیش کر چکے، زخموں سے چور، ایک نشیب سے آواز آئی آجا میرے حسین. کسی ماں کی آواز آئی آجا میرے حسین آجا. اس موقع پر عمر سعد کہتا ہے شمر اب حسین میں بچا کچھ نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے حسین کا سر قلم کرو. شمر ملعون، خدا ان سب پر لعنت کرے، شمر ملعون اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے آگے بڑھو، حسین کا سر تن سے جدا کرو. مگر حسین نے ایسی شجاعت دکھائی تھی، ایسا حملہ کیا تھا کہ جس سپاہی سے یہ کہا گیا کہ آگے بڑھ کر سر قلم کرو، ہر سپاہی ڈر کے پیچھے ہٹا اور یہ کہا فاتح خیبر کا لال ہے مار ڈالے گا. کوئی حسین کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں. منظر آپ کے سامنے ہے، زخموں سے چور ہیں آقا حسین. بقول میر انیس کے 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر. زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. میرے زمانے کا امام فرماتا ہے سلام اس شہید پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر، تیروں پر معلق ہو گیا تھا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم اللہ. ایسی کیفیت اور ایسی کیفیت میں آقا حسین شمر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ حسین کا سر قلم کرو، مگر ہر سپاہی ڈرا ہوا ہے. اس لیے کہ ایسا حملہ کیا تھا آقا نے کہ بڑے بڑے بہادر اور سورما قریب آتے ہوئے ڈر رہے تھے. اب عمر سعد اور شمر میں ایک بحث شروع ہوئی کہ دیکھو حسین میں بچا کچھ نہیں ہے. شمر نے کہا نہیں حسین ابھی زندہ ہے. کہا ثابت کرو حسین زندہ ہے. خدا کی قسم اس جملے پر جتنا دل چاہے رو لینا، اس لیے کہ اس جملے میں 3 اماموں کی مصیبتوں کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. شمر اور عمر سعد میں جب بحث ہوئی، شمر نے کہا میں ثابت کروں گا حسین زندہ ہے. گھوڑے کو دوڑاتا ہوا نشیب کے قریب آیا، سرحانی کی طرف دور کھڑا ہوا اور آ کے آواز دی اے میری فوج کے سپاہیوں دیکھتے کیا ہو، حسین تو مر گئے، خیموں پر حملہ کر دو، علی کی بیٹیوں کی چادریں چھین لو. جیسے ہی یہ جملہ حسین کے کان میں آیا کوہنیوں کے بل اٹھے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کی توفیقات اعضاء و بکا میں اضافہ فرمائے، گریے میں اضافہ فرمائے. خدا گریے کو قبول فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. منظر ملاحظہ کر لیا نا آپ نے، جب دشمن کی آواز آئی حسین کے خیمے لوٹ لو، علی کی بیٹیوں کی چادریں چھین لو، خیموں میں آگ لگا دو، حسین زخمی حالت میں کوہنیوں کے بل اٹھے اور ایک جملہ کا شمر جب تک حسین زندہ ہے خیمے پر حملہ نہ کرنا. جب تک حسین زندہ ہے تب تک خیمے پر حملہ نہ کرنا. کچھ سمجھ میں آیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ذرا سلام کرو علی کے صبر کو، علی کی شجاعت کو. علی گھر میں موجود ہے، سیدہ کے دروازے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ. آقا حسین برداشت نہ کر سکے اور ایک جملہ کا شعر جب تک حسین زندہ ہے تب تک خیموں کا رخ نہ کرنا. میں کہوں گا مولا
یہ آواز کہیں سید سجاد نہ سمجھے، آپ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا ہے آپ کی زندگی میں خیموں میں آگ لگے. ہائے سید سجاد، شام غریبہ، وہ کوفے کا بازار، وہ شام کا دربار. جزاک اللہ اجرکم اللہ. سمجھ میں آیا میرے مولا چوتھے امام سید سجاد کا امتحان کیا تھا؟ اسی لیے میرے مولا زندگی بھر روتے رہے. جب منہال نے پوچھا مولا کب تک روتے رہیے گا، کہا تو نے انصاف نہیں کیا، یہ بتا کہ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہا 12 بیٹے، ایک بیٹا غائب ہوا تھا. کہا کتنا روز؟ کہا روتے روتے آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. کہا منہال، یعقوب کا ایک بیٹا غائب ہو جائے تو وہ اتنا روئے کہ روتے روتے بینائی جاتی رہے. میرے سامنے 72 یوسف، ارے کسی کے سینے میں مچھی کا بھار، کسی کے گلے پر تیرے اور ملا. منہال نے ہاتھوں کو جوڑا اور ایک جملہ کا مولا مگر شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. ایک مرتبہ دل تھاما، اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک جملہ کا منہال، ہمارا شہید ہو جانا میراث ہے مگر پھوپھیوں کا بیٹا درباروں میں جانا شرابیوں کا رجنا. جب کبھی مولا سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزرے، 3 مرتبہ سینے کا ہاتھ مارا، رشیدوں کا مجمع، رسول کی بیٹی. ہم سب کو آل محمد علیہ السلام کے وفادار و مازاداروں میں شمار پروردگار حاضرین اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کے وفادار بن کر، جب اس دنیا سے اٹھیں تو آل محمد کے وفادار بن کر. پروردگار جو بیمار ہیں جناب سید سجاد کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. معبود سب سے آخر میں سب سے اہم دعا ہماری یہ ہے کہ وارث کے ہوتے ہوئے کب تک بے وارثوں کی طرح رکھے. ہمارے آخری وارث کو اجازت ظہور مرحمت فرما، ہمیں ان کے اعوانوں ساروں سپاہیوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتا السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین سید الوسیل، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیہ حسین والا آقائے غریبان مولائے بکسان بادشاہ خراسان زامنان یتیمان، السلام علیکم یا سلطان یا ابوالحسن یا علی بن موسی الرضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، من فتنة الناصبین، من فتنة المبشرین، من فتنة الغالین. السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا فاتح البرہان. عجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک وظہورک یا منتقم خون حسین والفدک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.